اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 یہاں سے انشاءاللہ سبق چلے گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک، آپ ماریے اپنی لاٹھی، الحجرہ، اس پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ نکلیں گے، یعنی بہہ نکلیں گے، منہ، اس کے اندر سے، اثنتا عشر عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق پہچان لے گا یا پھر جان لے گا ہر گروہ، مشربہم، اپنی پینے کی جگہ کو، کلو، تم کھاؤ، واشربو، تم پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب یہ جو واقعات آ رہے ہیں یہ بھی وہی میدان تی کے واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل والوں کو سزا دی تھی 40 سال تک ان کو اس میدان کے اندر بند کیا گیا تھا، تو اس میں حکم ہے کہ جب قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنتی عصا تھا، یہ آپ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی تھا، 10 ہاتھ لمبا تھا، اور کہتے اس عصا میں 2 شاخیں تھی، اندھیری میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو جاتی تھیں۔ اس عصا کے بارے میں آتا ہے کہ اس عصا کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء میں نسلاً بعد نسلاً یہ عصا چلا آیا، حتیٰ کہ یہ شعیب علیہ السلام کے پاس آیا اور شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا عطا کیا تھا۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ یہ عصا جو تھا یہ کوئی معمولی عصا، یعنی جو لاٹھی تھی یہ کوئی معمولی لاٹھی نہیں تھی بلکہ یہ جنت کی لاٹھی تھی۔ حکم ہے کہ الحجرہ، اس کو آپ ماریے پتھر پر۔ حجر، دیکھیے یہ مخصوص، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مخصوص پتھر مراد تھا، کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھی عام کوئی بھی پتھر ہو، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک مخصوص پتھر تھا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عصا جو ہے یہ وہی پتھر تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے رکھے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اب اس واقعے کو سنیں۔ اصل میں دیکھیے معاملہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ جو بنی اسرائیل والے ہوتے تھے یہ آپس میں جب یہ لوگ نہاتے تھے تو شرم و حیا ان لوگوں میں اتنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک دوسرے کے سامنے سرعام نہاتے تھے۔ ان کے خاص طور پر جو مرد تھے نا ان میں یہی چیز تھی۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ پاک نے آپ کے اندر شرم و حیا کا مادہ بے انتہا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی کسی انسان کے سامنے نہانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل والوں نے اس چیز کا تقاضا بھی آپ سے کیا تو آپ نے ان کو بھی منع کیا سختی سے، اور کبھی بھی ان کے سامنے آپ نے اپنا جسم نہیں کھولا۔ تو بنی اسرائیل والوں نے آپ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شرمگاہ پہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے یہ اپنا بدن ہمارے سامنے نہیں کھولتے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کو ختم کرانے کے لیے پھر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے نہر میں گئے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے پانی میں گئے تو پیچھے سے حکم الہی ہوا، اللہ پاک نے اس پتھر کو حکم دیا کہ موسیٰ کے کپڑے لے کر بھاگ جاؤ۔ اب وہ دیکھے پتھر ایک بے جان چیز تھی، لیکن حکم الہی سے اس نے بھاگنا شروع کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو میرے کپڑے لے کر جا رہا ہے
تو موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں باہر نکلے پانی سے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، پتھر کے پیچھے، اور کہتے مسلسل چیخ رہے تھے کہ سو بھی عصا، سو بھی عصا، یعنی اے پتھر میرے کپڑے، میرے کپڑے، میرے کپڑے مجھے دے دو۔ لیکن وہ مسلسل بھاگا جا رہا تھا، تو کہتے جہاں پر بنی اسرائیل کا بہت بڑا مجمع تھا، جہاں بہت زیادہ لوگ تھے، وہ پتھر وہاں جا کر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے وہاں تک پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو پھر اس صورت میں انہوں نے اپنے کپڑے اٹھا کر پہن تو لیے، لیکن ظاہری بات ہے آپ کا پورا جسم لوگوں کا نظر آ گیا، اور بس لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ان کو ایسی کوئی بیماری بھی نہیں ہے، فدق کی بیماری، شرمگاہ کی کوئی خاص بیماری ہوتی ہے مردوں کی، تو اس کی طرف یعنی بنی اسرائیل والے اشارہ کرتے تھے۔ تو یہاں سے دیکھیے ایک تو یہ بات ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے پیغمبروں پر کوئی بھی عیب کی بات رب کریم خود برداشت نہیں کرتے، اس کی صفائی رب کریم خود کر دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا، لوگوں نے باتیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے تھے کہ میرے اس حبیب کو، میرے اس پیغمبر پر لوگ کوئی ایسی ویسی باتیں لگائیں، ایسی نسبت ان کی طرف کرے، تو وہ پتھر جو تھا وہ کپڑے لے کر بھاگا اور اس طرح کی یعنی صفائی ہو گئی سب کے سامنے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، وہ جو پتھر تھا اس نے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی صفائی ایک قسم کی یعنی پیش کی۔ اللہ پاک نے اس کو ایسا مقام عطا کیا، ایسا مقام عطا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ اس پتھر کو آپ اٹھائیے اور اپنے پاس رکھیے، اس سے آپ کا معجزہ اور میری قدرت کا اظہار ہوگا۔ اب یہاں پر جو حکم ہے کہ اے موسیٰ آپ ماریے اپنا عصا الحجرہ، پتھر پر، تو کچھ علماء جن میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی پتھر ہے۔ اسی پتھر پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، جس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ اب یہاں پر دیکھیں میری بہنوں، ختم نبوت کے لحاظ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی مختصراً بات کروں گی، جو ہماری زندگیوں کا مشن بھی ہے اور مقصد بھی ہے، کہ دیکھیں ایک بے جان چیز جس نے نبی کی عصمت کی حفاظت کی، ٹھیک ہے نا، اس کو بری کروا دیا، اللہ پاک نے اس کو کیسی شان عطا کی کہ پیغمبر کا معجزے کا اظہار اس پر ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار اس پر ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغمبر کہ جس کی شان ہی نرالی ہے، وہ پیغمبر کہ جس کے بارے میں رب کریم خود فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے خود ان پر درود بھیجتا ہوں، اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پیغمبر کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ اگر اس پیغمبر کی ختم نبوت پر ہم ذرا برابر بھی کام کریں گی، معمولی سا بھی کریں گی، تو آپ خود سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں کیا مقام عطا کریں گے۔ ہمارے بھی بہت بلند مقام ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا بلند مقام ہمارے کام کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس نبی کی شان کی وجہ سے ہوگا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کو وجود دیا ہے، وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے، اللہ نے بن مانگے اس نبی کی امت میں ہمیں شامل کر دیا ہے۔ جب اس پیغمبر کی ناموس کے بارے میں ہم بولیں گے، چلے جتنی بھی ہماری کوشش ہے، لازمی نہیں کہ ہم بولیں، جتنی بھی مطلب ہمارے سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے، ہم ختم نبوت کا مسئلہ لے کر بیٹھیں، اس پر جس ممکن ہماری ہو ہم اس پر دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، بے شک معمولی ہی کیوں نہ کریں، بے شک ہماری سوچ ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ ہم کریں گے، ہماری نیت ہی کیوں نہ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہم تو جاندار ہیں، ہم تو اللہ کے افضل ترین خلائق میں سے ہیں، کیا وہ رب ہمیں اس پتھر سے ہم کم تو نہیں ہیں، وہ رب ہمیں کیا وہ مقام عطا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ تو میری بہنوں، مقصد یہ ہے
آنے والے وقت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، اللہ کی نبی کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کے دل سے پیغمبر خدا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے، چاہے آپ کو اپنی اولاد ہی پر محنت کیوں نہ کرنی پڑے آپ کریں، آپ کو چاہے اپنی ذات ہی پر محنت کیوں نہ کرنی پڑے آپ کریں، کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں ڈال دیں، ہم واقعتاً اس سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بن جائیں، ہماری اولاد کو پتہ ہو کہ بھی اللہ کے پیغمبر کون تھے، ان کی کیا شان تھی۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، روز کو ایک واقعہ پڑھا کرے، اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ چلے بچوں کو نہیں بھی سنانا چاہتی ہے، بچے بڑے ہیں یا پھر چلے نئی جو بچے ینگ ہیں ان کے نہیں ہیں، یا بہت چھوٹے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے فائدے کے لیے خود پڑھا کریں۔ یقین جانیے، میرے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، آپ جب اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں گی، اللہ آپ کے ایمان کو وہ مضبوطی عطا کریں گے، آپ کے اندر اللہ پاک وہ اطمینانیت عطا کریں گے جو شاید ہم پوری زندگی ذکر و اذکار کریں تب بھی وہ ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ جس سکون کے تلاش میں ہم ہیں، جس سکون کو ہم مانگتے ہیں، شاید وہ سکون ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں ہماری زندگیوں کا تجربہ ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنے حالات میں کہ اس پیغمبر کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیے، اس کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھیے، اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں جنت والی زندگی نصیب فرما دیں گے، ہماری دنیا کی زندگی جنت کی زندگی بن جائے گی۔ اب جنت کی زندگی یہ تو نہیں کہ وہ نعمتوں کی وجہ سے اس کو جنت کہا گیا، قرآن خود گواہی دے رہا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کی زندگی ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اطمینانیت والی زندگی ہوگی جنت کی۔ تو جس شخص کو رب کریم دنیا میں اطمینانیت نصیب کرے وہ جنتی ہے، جنت کی زندگی وہ دنیا میں گزار رہا ہے۔ نعمتیں تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، نعمتیں تو الحمدللہ ابھی بھی اللہ نے ہمیں بہت زیادہ دی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور اللہ پاک جنت میں بھی بہت زیادہ نعمتیں دیں گے، لیکن جنت میں جانے کا مقصد لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تمہارے دل کے اندر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا خوف، نہ ماضی کا غم۔ اسی غم کو لے کے ہم اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پیچھے جو ہو چکا ہے، بس اسی سوچوں کو اور انہی باتوں کو لے کر ہم اپنی زندگی کو اور دل دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد متعین کیجئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ تو انشاءاللہ بات طویل ہوگی، دیکھیں آگے پھر اگلی بات آپ کو بتلاتی ہوں، اگلا قول جو ہے کہ یا تو اس سے کوئی بھی مخصوص پتھر اس سے مراد نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی پتھر تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا، جس کے اندر سے پھر 12 چشمے پھوٹ اٹھے تھے۔ اور کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جن میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ طور کا پتھر تھا، کوہ طور کا، یعنی وہاں کا پتھر تھا۔ بنی اسرائیل اپنے ساتھ کہتے کہ اس کو رکھتے تھے، تو اس کے اندر سے اللہ پاک نے وہ چشمے نکالے، اور وہ پتھر حالانکہ اتنا بڑا نہیں تھا، چلے جو بھی تھا، اس کے اندر سے جو پانی نکلا اس نے 6 لاکھ اور کچھ زائد بندوں کو سیراب کیا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا۔ حکم ہے کہ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، سو بہہ نکلیں گے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص پہچان لے گا اپنے پینے کی جگہ کو، کلو اشربو، تم کھاؤ تم پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں نہ پھرو تم فساد کرتے ہوئے۔
تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ من و سلوہ کھاؤ، چشموں کا پانی پیو، میں رزق اللہ، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے نعمتیں ہیں، اور یہ ایسا رزق ہے جو تمہیں بغیر محنت کے حاصل ہوا، اس لیے کہ باقی چیزوں میں تو انسان کی محنت کو دخل ہوتا ہے، کمائی کو دخل ہوتا ہے، لیکن یہ رزق تمہیں بغیر مشقت کے ملتا ہے۔ جب تمہیں بغیر مشقت کے یہ رزق ملا ہے تو لہٰذا تم خوب اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو اور زمین کے اندر فساد پیدا نہ کرو۔ آگے حکم ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ، یہ بھی آگے وہی واقعہ ہے، میدان تی کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر کرنے والے نہیں ہیں ایک قسم کے کھانے پر۔ اب وہ کھانا ایک قسم کا تو نہیں تھا، خیر دو قسم کا تھا، میٹھا بھی تھا اور ساتھ مطلب نمکین بھی تھا، من و سلوہ، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا، واحد سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، اس کھانے میں کوئی دونوں ٹائم ایک ہی قسم کا کھانا ہے اور اس کو کھا کھا کے ہمارا جی بھر گیا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، تاکہ وہ نکالے، وہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں کو، تنبت الارض، کہ جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، سبزی، وقثائہا، ککڑی، وفومہا، فومہا، گیو، وعدسہا، مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فومہا سے مراد روٹی بھی ہے، جیسے گندم۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی بڑے تعجب سے انہوں نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم یعنی تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے، یعنی جو حقیر ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے بدلے میں جو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، یعنی خیر سے مراد من و سلوہ ہے، اور ہوا ادنا سے مراد یہی دنیاوی چیزیں جو ہم آج کھا رہے ہیں۔ اب من و سلوہ کو خیر اس لیے بھی فرمایا کہ دیکھیں، نہ تو دنیا میں اس کے حاصل کرنے میں مشقت تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کچھ حساب اور کتاب بھی نہیں تھا۔ ہم دنیا میں جو کچھ کھا رہے ہیں اس کا تو باقاعدہ ہمیں حساب اور کتاب دینا ہوگا، کس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے پکایا، کتنا کھایا، کتنا نہیں کھایا، ایک ایک چیز کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ لیکن جو منع سلوہ تھی، کہتے اس کو کوئی حساب اور کتاب بھی نہیں تھا ان سے، دنیا میں مشقت بھی اس کے لیے نہیں تھی کوئی، اور حساب اور کتاب بھی کوئی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو کہ دنیا کی مطلب اس معمولی نعمتوں کے بدلے میں تم اتنی اہم نعمت کو جٹلا رہے ہو، یا مطلب تبدیل کرنا چاہ رہے ہو۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ شہر میں۔ اس شہر سے مراد روایات میں آتا ہے کہ فرعون کا شہر مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ہم دیکھیں پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے آخر میں بھی نافرمانی کی، جب اللہ نے ان کی سزا ختم کی تو کہا سجدے میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے سجدے کی حالت میں داخل نہیں ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تب بھی یہ لوگ استغفار کرتے ہوئے ملک شام میں داخل نہیں ہوئے، تو یہ لوگ واپس مصر لوٹ گئے جو فرعون کا شہر تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ لَكُمْ، بے شک تمہارے لیے، ما یہاں پر وہی ہے، سألتم، جو تم مانگ رہے ہو، یعنی ٹھیک ہے آپ محنت مزدوری کرو، زمینوں میں کھیتی باڑی کرو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ پاک نے مقدر کر دی ان کے لیے ذلت اور محتاجی، ان یہودیوں کے لیے ذلت اور محتاجی مقدر ہو چکی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ سب اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اب یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے نا،
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ بہت تفصیلی طلب ہے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے، اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے ٹائم. تو یہ جو آیت کا آدھا حصہ ہے اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھرپور آپ کے سامنے وضاحت کروں گی، اس لیے کہ یہ بہت اہم سبق بھی ہے. اس میں بہت سارے شبہات ہیں، بہت سارے سوالات اس میں ہیں کہ بھئی قرآن تو کہہ رہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور یہودیوں کو آج جو طاقت حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں میرا سوال آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ بھئی یہودیوں کو تو آپ کو پتہ ہے آج کل کہتے پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ یہودی چلا رہے ہیں، انہی کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور قرآن تو کہہ رہے کہ ہم نے ان کے لیے ہمیش کے لیے ذلت اور محتاجی مقدر کر دی. تو یہ چیز کافی تفصیلی طلب ہے جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کی وضاحت کروں گے، جس پہ شاید پوری کلاس بھی نکل جائے. آپ کو پھر تمام شبہات آپ کے سامنے رکھوں گی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ. ذَلِکَ، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے بغیر الحق، نہ حق. ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس کا سبب ان کے گناہ ہیں اور ان کی ذاتیاں ہیں، انہوں نے جو نافرمانیاں کی اور انہوں نے جو زیادتیاں کی. وآخر دعوانا الحمدللہ.